الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں ہوں محمد فیصل اور آپ میرا دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فیصل ڈوگر سپیکس۔ ناظرین، جیسا کہ 8 فروری 2024 کو پاکستان میں جنرل الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ جنرل الیکشن جو ہے وہ اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتیں جو مد مقابل ہوں گی۔ جیسے ہی الیکشن جو ہے وہ قریب آتے جا رہا ہے، سیاسی جو سرگرمیاں ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے قائد جو ہیں وہ پچھلے ہی دنوں، جو کہ تاحیات ان کے نااہلی ہے، وہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے اور ان کے اوپر دوسرے ایمن فیلڈ کے کیس تھے۔ دوسرے کیسز میں جو سزا سنائی گئی تھی، ان کو پچھلے ہی دنوں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو جو ہے وہ ضمانت دی ہے۔ طبی ضمانتیں جو ہے وہ دی جا چکی ہیں، وہ کمپین کر چکے ہیں۔ پچھلے ہی دنوں گورنر ہاؤس میں وہ گئے ہیں اور ان کے سیاسی جو ان کے لیڈران تھے وہ ساتھ تھے۔ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سیاسی کمپین کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سیفر کے کیس میں جو ہے وہ ایک جو ہے وہ جیل کے اندر ہیں، اڈیالہ جیل میں ہیں، اور وہاں پر وہ اپنے وکلاء کے ساتھ جو ہے وہ مشاورت کر رہے ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف نے یہ اعلان کیا ہے کہ جتنی بھی سیاسی ٹکٹس ہیں وہ میں خود دوں گا، اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ناراض اراکین جو ہیں ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے، جس میں سردار منصب ڈوگر صاحب ہیں اور دیگر جو سیاسی لوگ ہیں جو ناراض اراکین تھے، ان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنے سیاسی جو بیانیہ وہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت میں جو ہے وہ جو سیاسی بحران آیا، معاشی تباہی آئی، اور دوسرے طرف جو مد مقابل جو سیاسی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، جن کا ڈیجیٹل پولز جو ہیں وہ کروایا گیا، جیسے CNN اور اس کے علاوہ جو ہے جیو نیوز پر کامران خان جو ہیں وہ دنیا نیوز کو جو معروف اینکر ہیں، انہوں نے بھی اپنا ایک پول کروایا۔ ڈیجیٹل پولز پر جو ہے عمران خان کی مقبولیت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ بہت زیادہ ہے، تقریباً 90%، اور دوسری طرف سے جو ہے مسلم لیگ نون کا اگر دیکھا جائے وہ آتا ہے 20%، 27%۔ اسی طرح جو ہے مقبولیت جو ہے وہ تو ہے لیکن قبولیت نہیں ہے۔ جیسے سہیل وڑائچ صاحب نے پچھلے دنوں ایک اپنے بیان میں کہا تھا کہ عمران خان کی مقبولیت بے شک ہے کہ وہ عوام میں ان کی پذیر آئی ہے، عوام چاہتے ہیں کہ وہ ان کی جماعت جو ہے وہ جیتے، تحریک انصاف کا جو ہے وہ چیئرمین بنے، عمران خان وزیر اعظم بنے، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ قبولیت جو ہے وہ نہیں ہے۔ جس طرح الیکشن جو ہے وہ ڈیٹ قریب آ رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کو نہ ہی تو کارنر میٹنگز کرنے کی اجازت ہے اور نہ ہی جو دوسرا جو ہے وہ سیاسی جلسے کرنے کی اجازت ہے۔ مد مقابل دوسری سیاسی جماعتوں کے لیے کھلا میدان ہے۔ PDM کی جتنی جماعتیں ہیں، مولانا فضل الرحمان ہے، جمعیت علماء اسلام والے، اور اس کے بعد جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے، میاں نواز شریف صاحب مسلم لیگ نون ہے، وہ جلسے کریں، چاہے وہ جو ہے وہ ایک حکومتی پروٹوکولز لیں، حکومتی سیکیورٹی لیں، ان کے لیے ساری راہیں کھلی ہیں، پورا میدان خالی ہے، لیکن پھر بھی ان کے لیے جو ہے الیکشن جو ہے وہ ایک نظر آتا ہے کہ جتنی پذیرائی عمران خان کی ہے یا تحریک انصاف کی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ الیکشن ہار جائیں، کیونکہ اتنی بڑی دھاندلی کرنی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، اتنے بڑے ووٹ بینک کو ریجیکٹ کرنا ناممکن ہے۔ جس طرح الیکشن قریب آ رہا ہے، سیاسی سرگرمیاں بڑھ رہی ہیں اور اسی طرح پریس کانفرنس ہو رہی ہیں۔ PTI کے جو ہے وہ MPs کو اغوا کیا جاتا ہے، بعض میں ان کی پریس کانفرنس کروائی جاتی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ تحریک انصاف چھوڑیں یا سیاست سے بے دخلی کا اعلان کریں۔ کل ہی اسد عمر صاحب نے، جنہوں نے پہلے کہا تھا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کے جتنے عہدے ہیں ان سے برتر ہوتا ہوں، انہوں نے کہا کہ میں سیاست جو ہے وہ خیر بات کرتا ہوں، سیاست کو خیر بات کرتا ہوں۔ مسٹر اسد عمر جو کہ وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں، وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی تھے، انہوں نے جناب علی پروٹوکولز لیے، وزارتوں کے مزے لیے، اور جب مشکل وقت آیا تحریک انصاف پر تو انہوں نے تحریک انصاف کو چھوڑ دیا۔ اس طرح شیر شید صاحب فرماتے ہیں کہ میں چلے پر گیا ہوا تھا جناب، وہاں مجھے وضو کے لیے گرم پانی ملتا تھا جناب، مجھے کھانا ملتا تھا، کسی نے مجھے کوئی تشدد نہیں کیا۔ اور کل ہی وہ عدالت میں کسی وکیل کو ملے ہیں، گوہر ایوب صاحب کو، انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ چلے سے جب واپس آیا ہوں تو میرے کیس جو ہے وہ بڑھ کر تقریباً دگنے ہو گئے ہیں۔ تو جس طرح ان کو یہ امید تھی کہ میرے کیسز ختم ہو جائیں گے، ایک فیور ان کو ملی ہے کہ لال حویلی کو جو ہے وہ ڈی سیل کر دیا گیا ہے، جو کہ پہلے
جو ڈی سی کی طرف سے ڈی سی پنڈی نے کی انتظامیہ نے اس کو سیل کیا تھا اور وہاں پر سامان کی توڑ پھوڑ کی تھی۔ جناب جو لاہور کے ایک ایم پی اے ہیں امجد اقبال صاحب، جو کہ میاں اسلم اقبال کے بھائی ہیں، انہوں نے کہا کہ میں سیاست سے علیحدگی اختیار کرتا ہوں، اور اس کے فوراً بعد ریئیکشن آتا ہے مسٹر میاں اسلم اقبال صاحب، انہوں نے کہا کہ میں تحریک انصاف کے ساتھ ہوں اور میں تحریک انصاف میں ہی رہوں گا، میرا جینا مرنا جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایک جو راول پنڈی سے ایک ایم این اے تھے وہ اوان صاحب، ان کی گرفتاری ہوئی ہے، ساتھ ہی ان کے ساتھ ملک عامر صاحب تھے، وہ بھی گرفتار ہوئے ہیں۔ اب انتظار ہے کہ ان کی پریس کانفرنس کب آتی ہے، کب وہ جو استحکام پاکستان پارٹی کو جوائن کرتے ہیں، یا وہ تحریک انصاف کو چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں، یا وہ سیاست سے بے دخلی کا اعلان کرتے ہیں۔ ہمارا چینل دیکھتے رہیے، آپ کو کرنٹ افیئرز پر، موجودہ سیاسی صورتحال پر ہمارا تبصرہ سنتے رہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔